الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ احباب وقار، رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں میں 26 رمضان المبارک کی صبح ہے۔ یہ بابرکت صبح، بانور صبح ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے مومنوں، وہ شام بالکل قریب پہنچنے لگی ہے۔ وہ شام جشن نزول قرآن کی شام، 27 کی شب، جس کے متعلق اکثر صوفیاء اور فقہاء کا قول ہے کہ اکثر و بیشتر لیلۃ القدر کی رات 27 ہی کی رات ہوتی ہے۔ یہ موسٹلی علماء کا، فقہاء کا نظریہ ہے کہ 27 ہی کی رات، 27 ہی کی شب لیلۃ القدر کی قدر والی رات ہوتی ہے۔ یہی نزول قرآن کی رات ہے، یہی برکتوں بھری رات ہے، یہی وہ رات ہے جس کو قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی یہ رات 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں کی بات نہیں کی، 1000 خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف۔ اس قدر والی رات کی حضور سجدے ایک طرف اور پوری زندگانی کے سجدے ایک طرف۔ اس رات کی گریہ و زاری ایک طرف اور پوری زندگی کی گریہ و زاری ایک طرف۔ پوری زندگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں بدلا جائے تو یہ تقریباً 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں یہ 1000 مہینوں کے۔ یعنی انسان کی آج کل ایوریج عمر اتنی نہیں ہے، 83 سال۔ یعنی بچپن سے لے کر انسان 80، 85 کو خال خال لوگ 90 سال جیتے ہیں، ایوریج تو 70 ہے آج کل۔ تو یعنی پوری زندگانی ایک طرف، آنے والی رات ایک طرف۔ کتنا حسین سودا ہے اور کتنی کرم نوازی ہے اس رب کی کہ وہ ایک رات لایا ہمارے لیے جس میں ہمیں اجر پوری زندگی کا وہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صدقے کس کے مل رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے سے۔ یہ ہمیں لیلۃ القدر کس صدقے سے ملی؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملی۔ امت پہ یہ کرم رب نے کیوں کیا؟ مصطفیٰ کے آنسوؤں کے صدقے سے کیا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گریہ و زاری کی وجہ سے یہ امت پہ کرم ہوا۔ کتنا کرم کہ ایک رات اگر وہ عبادت کر لے، ریا سے بھری عبادت نہ ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، ایک اسی رات کے اندر صدقہ و خیرات کر لے اور ریا بھرا وہ صدقہ و خیرات نہ ہو، فقط اس کو راضی کرنے کے لیے ہو،
تو پوری زندگی کے اعمال پہ وہ بھاری ہے. پوری زندگانی ایک طرف، یہ رات ایک طرف. اگر خلوص اور للہیت کے ساتھ ہو، اگر اس رات کی عبادت اس کی رضا جوئی کے لیے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو اس رات، جس طرح میں نے کل حدیث پاک بیان کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، کہ بہتر صدقہ رمضان میں صدقہ ہے. تو رمضان میں سے سب سے بہتر رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے متعلق موسٹلی علماء کا نظریہ ہے کہ یہ 27 ہی کی رات ہے. تو اس رات جو آپ صدقہ کریں گے وہ صدقہ بھی سب سے افضل ہوگا. جو عمل آپ کریں گے وہ عمل سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا. سجدہ کریں گے، تلاوت کریں گے، صدقہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و احترام، صلاۃ و سلام پیش کریں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے، کسی یتیم کو سپانسر کریں گے. جو عمل بھی آپ اس رات کریں گے وہ سب سے بیسٹ عمل ہوگا اور اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا. کتنا ہوگا اس پہ میں ابھی بات کرنا چاہوں گا آپ سے. یعنی ہم بات کرتے ہیں جب اجر کی کہ اتنا گناہ ملے گا ہمیں، وہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ رب کتنی کرم نوازی ہمارے اوپر کر رہا ہے، کہ رمضان کے اندر عام اجر کتنا بڑھ جاتا ہے کہ کم از کم 70 گنا تک چلا جاتا ہے. اور میں نے ایک روایت آپ کو یہ بھی بیان کی تھی اپنی دروس کے دوران کہ تسبیحۃ فی رمضان خیر من الف تسبیحۃ فی غیر رمضان، کہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے. یہ تو رمضان کی بات ہے، لیلۃ القدر کی یہ بات نہیں ہے. تو لیلۃ القدر میں کتنا اجر ملے گا؟ یعنی عام رمضان میں تو یہ روایات ملتی ہیں کہ 1000 گنا تک اجر مل سکتا ہے، کہ ایک ختم کریں گے رمضان میں تو وہ 1000 ختم قرآن کے برابر ہوگا. ایک مرتبہ سبحان اللہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہوگا. 1 پاؤنڈ رب کی راہ کے اندر خرچ کرنا 1000 پاؤنڈ کے خرچ کرنے کے برابر ہوگا. لیکن لیلۃ القدر میں کتنے گنے ہوگا؟ آئیے رب نے جو آیت اس کے متعلق نازل کی ہے اس پہ غور کرتے ہیں. رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر یہ جو رات ہے قدر والی، خیر، یہ بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے. یعنی یہ رات جو چند گھنٹوں کی ہے یہ بہتر ہے کتنوں سے؟ 1000 مہینوں سے. 1000 دنوں کی بات نہیں کہ 1000 مہینوں سے. آئیے گنیں، کاؤنٹ کریں کہ 1000 مہینوں کے اندر کتنے دن رات پائے جاتے ہیں. ایوریج ہم لگا لیتے ہیں کہ 30 کا مہینہ ہو. ایوریج ہم آسانی کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مہینے کے اندر 30 دن ہوں تو 10,000 مہینوں کے اندر کتنے دن ہوئے؟ 1000 مہینے کے اندر کتنے دن ہوئے؟ 30,000 دن ہوئے. یعنی ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ 30,000 دن رات کی عبادت کے. یعنی ایک رات عبادت کریں گے تو اس کا اجر کتنا ملے گا؟ 30,000 راتوں کا نہیں، راتوں کے حساب پہ میں بھی نہیں آیا. گویا کہ آپ 30,000 دن 30,000 دن لگاتار 24 گھنٹے عبادت کرتے رہے. اس رات میں اگر صدقہ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ 30,000 مہینے دن اور رات 24 گھنٹے صدقہ ادا کرتے رہے ہیں.
اور رات عربوں میں عام طور پر اگر عرب مکہ اور مدینہ کی آیات نزول شدہ ہیں، مکہ اور مدینہ کی بات کریں تو اس میں لمبی سی لمبی جس کو رات، جس کو قرآن نے کاؤنٹ کیا ہے، کہاں سے کاؤنٹ کیا ہے کہ یہ غروب آفتاب سے رات شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر تک یہ رہتی ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک زیادہ سے زیادہ عرصہ 8 گھنٹے کا بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتا۔ کم ہو سکتا اس سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کا علاقہ جس کو قرآن نے رات قرار دیا ہے، جس کے اوپر رات کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، تو یہ تقریباً 8 گھنٹے کا اوسطاً وقت بنتا ہے، 8 سے زیادہ کا نہیں بنتا۔ اب یہ 8 گھنٹے ایک طرف کر لیں، اب 30,000 جو ہم نے دن اور رات بنائے ہیں ان کو ہم اگر اسی نسبت سے بنائیں تو ایک دن کے اندر 8 گھنٹوں کے اعتبار سے کتنے آئے کہ 8 اور 3 24 بنتا ہے، یعنی 3 گنا زیادہ ہے دن اور رات کے اندر گھنٹے۔ یعنی اس رات کے اندر تو صرف 8 گھنٹوں کی قرآن بات کر رہا ہے، اجر جو ہے ہم نے کتنے دن نکالے؟ 30,000 دن اور رات، اگر ہم ان کو گھنٹوں کے اندر لے آئیں تو اس رات کا مقابلہ کریں تو 3 گنا زیادہ بنتے ہیں وہ اجر۔ 30 مہینے جو ہیں 1000 مہینے کے جب ہم نے دن بنائے تو وہ 30,000 دن بنے، اب اس کو رات کے برابر میں لے کر آئیں گے تو وہ 90,000 بنیں گے 8 گھنٹوں کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں 24 گھنٹے زائد ہیں، تو 90,000 کم از کم بنیں گے 30 گنا کے 3 گنا زائد کریں، لیکن کیونکہ اس میں 24 گھنٹے سارے شامل ہیں تو کتنے بنیں گے؟ 4 گنا کے اعتبار وہ شمار ہوگا، تو 1,20,000 بنیں گے۔ یعنی لیلۃ القدر کی ایک رات کا اجر کم از کم 1,20,000 گنا ہے، کیونکہ رب نے اس کو پورے 1,000 مہینوں کے برابر قرار دیا ہے، اور 1,000 مہینوں کے اندر دن کتنے بن رہے ہیں؟ 30,000 دن اور رات، اور یہ 4 گنا زیادہ ہے بنسبت رات کے۔ رات میں ایک پہر بنتا ہے 8 گھنٹوں کا، اور 24 گھنٹے یہ 4 گنا زیادہ ہے اس سے، تو یہ بنے گا ایک رات ایک طرف ہوگی، اور اس کو اگر گھنٹوں میں ان کو ہم بدلیں تو یہ اس کا گنا بنے گا، ٹائم بنے گا 1,20,000 مرتبہ۔ اللہ اکبر! یعنی عام رمضان میں تو اجر 1,000 گنا تک ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات کا اجر کم از کم 1,20,000 گنا تک ہے۔ مثال کے ذریعے اب سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح میرا رب اس کو اجر کہتے گا۔ اگر کوئی اس لیلۃ القدر کی رات ایک سجدہ ادا کرے تو اس کو کتنے سجدوں کا ثواب ملے گا؟ اس جو استدلال کو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے اور علماء بھی سن رہے ہوں گے، اگر میری کہیں غلطی ہو اس استدلال کے اندر تو میری تصحیح فرما سکتے ہیں۔ تو 1,20,000 گنا اس کو ثواب ملے گا، یعنی اگر ایک کو سجدہ ادا کرے گا اس رات کے اندر تو اس کو 1,20,000 سجدوں کا ثواب میرا رب لیلۃ القدر کی رات ادا کرے گا۔ کوئی 1 پاؤنڈ صدقہ کرے گا تو میرا رب اس کو اجر 1,20,000 پاؤنڈ کا عطا کرے گا۔ کوئی 1 رکعت ادا کرے گا اس رات کے اندر، لیلۃ القدر کی رات کے اندر، تو میرا رب اس کو اجر کتنا عطا کرے گا؟ 1,00,000
20,000 رکعت ادا کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص ایک لفظ قرآن کا پڑھے گا اس رات کے اندر تو اس کو میرا رب 1,20,000 حروف قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر کوئی شخص ایک آرفن کو سپانسر کرے گا، ایک یتیم کو سپانسر کرے گا اس رات کے اندر، تو میرا رب اس کو اجر 1,20,000 آرفن کو ثواب کرنے کے برابر اجر عطا کرے گا اس رات کے اندر۔ اگر اس رات کے اندر کوئی شخص حافظ قرآن کو سپانسر کرے گا کہ حافظ قرآن، کیونکہ یہ رات قرآن کی نعت رات ہے، تو میرا رب اس کو کتنا اجر عطا کرے گا؟ گویا کہ وہ 1,20,000 حفاظ کرام کو سپانسر کر رہا ہے۔ وہ ایک کی سپانسرشپ نہیں ادا کر رہا ہے اس رات کے اندر، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح رمضان کے آنے سے اجر اعمال کا بڑھتا ہے، جمعے کے دن کے اندر اجر بڑھتا ہے، مسجد میں جانے سے گناہ زیادہ ملتا ہے، اسی طریقے سے میرے رب نے قرآن نص قطعی کے اندر یہ فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1,000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب اس کو ہم نے تناسب نکالا اجر کا، تو وہ تناسب میں نے آپ کو بیان کیا کہ کم از کم تناسب جو ہے وہ 1,20,000 گنا بنتا ہے۔ اس رات کا اجر یہ ہے کہ اس رات کے اندر عمل کا ثواب 1,20,000 گنا تک میرا رب بڑھا دیتا ہے، جو بھی آپ عمل کریں گے۔ اور خاص کر کیونکہ یہ رات، اس کو اجر قرآن کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اس رات کی فضیلت کیوں ہے؟ کیوں ہے اس رات کو اتنا اجر؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ اس رات کی ساری فضیلت کا اصل منبع کون ہے؟ وہ قرآن کی ذات ہے۔ اس رات کو ساری فضیلتیں قرآن اور صاحب قرآن کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ تو اس رات میں کوئی شخص اگر وہ لوگ تیار کرے گا جو قرآن والے ہوں گے، ان کا اجر کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر لیں۔ کوئی شخص اس رات کے اندر یہ عہد کرے کہ میں قرآن کے محافظ تیار کروں گا، تو میرا رب اس کے اوپر اپنے اجر کا انتہا کر دے گا، کیونکہ اصل فضیلت اس رات کو مل رہی ہے قرآن کی وجہ سے، نزول قرآن کی وجہ سے۔ تو جو اس قرآن کی حفاظت کا بندوبست کرے گا اس رات کے اندر، اس کے اجر و ثواب کے اندر کتنا اضافہ ہوگا آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو آج رات آنے لگی ہے آپ لوگوں سے، کہ اس کو لیے قرآن کے محافظ تیار کرنے کے لیے اس رات کو آپ خاص کریں۔ کس کے لیے؟ کہ قرآن کے ہم حفاظ تیار کروائیں گے، کیونکہ قرآن اس رات اترا اور رب نے اس رات کو اجر عطا کیا، تو اسی رات کے اندر ہم رب سے عہد کریں گے کل انشاءاللہ کہ میرے رب اس رات میں ہم تیرے قرآن پاک کے محافظ تیار کریں گے، جو اپنے سینوں کے اندر قرآن پاک کو سجائیں گے، جو سینوں کے اندر تیری اس لا ریب کتاب کو جمع کریں گے اور اس کی حفاظت کا بندوبست کریں گے۔ اور یہی بہتر جواب ہے قرآن کی توہین قرآن کرنے والوں کا، کہ وہ اگر قرآن کی توہین کرتے ہیں تو آپ عہد یہ کریں کہ اس کے بدلے میں اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو جلاتے ہیں، ایک قرآن جلایا جائے، آپ عہد کریں میں 1,000 قرآن کے محافظ تیار کروں گا۔ تم کاغذ کے ٹکڑوں سے تو قرآن کو مٹا سکتے ہو، مومن کے سینے سے اس قرآن کو کس طرح مٹاؤ گے؟
اور قرآن زندہ رہا ہی مومن کے سینوں کے ذریعے سے ہے، حفاظ کرام کے ذریعے سے ہے، یہ قرآن زندہ رہا۔ اور قرآن کی اصل حفاظت تو ہے ہی سینہ مومن، کہ کتابوں سے اس سے تحریف ہو سکتی ہے، سینہ مومن سے اس کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ اور 15 صدیوں سے یہ قرآن اسی رنگ کے اندر چلا رہا ہے، اسی رنگ کے اندر یہ قرآن چلا رہا ہے۔ تو اس رات کی ساری برکت اصل میں اس کا منبع، اس کا مصدر اصل قرآن پاک کی ذات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی کل تکبیر ٹی وی، آپ کا اپنا ٹی وی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل شام سے اس رات کو منانا شروع کرے گا، 6 بجے سے شام انشاءاللہ تعالی ہم اسپیشل اپنی نشریات لے کر آئیں گے، اور لے کر بھی آئیں گے تحفیظ قرآن پاک کے لیے اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا، آپ لوگوں کو انکریج کرنا کہ آئیں اس بار 27ویں کی رات کو ہم اس لیے خاص کریں کہ ہم یہ نزول رحمت کی رات ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اس رات ہمارے اجروں میں 1,20,000 گنا اضافہ ہونا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو ہم امید کریں گے کہ مولا اس رات ہم سب مل کے تیرے قرآن پاک کے حفاظ تیار کریں گے، اور حفاظ بھی وہی جو یتیم اور معصوم بچے ہوں گے، وہ غریب بچے اور یتیم بچے جو غزہ کے ہوں گے، جو فلسطین کے ہوں گے، جو عراق کے ہوں گے، جو سوڈان کے ہوں گے، جو پاکستان کے ہوں گے، فاٹا کے علاقے کے ہوں گے، ان بچوں کے ہم حفظ قرآن پاک کو سپانسر کریں گے، اور ساتھ رب سے یہ دعا بھی کریں گے کہ مولا ہماری اولاد میں سے بھی ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنی اولاد میں سے بھی کسی کو حافظ قرآن بنا دیں۔ جس رات کو اتنا جس قرآن کی وجہ سے فضیلت اور عظمت ملی ہے، اس رات کو ہم اس رنگ کے اندر منائیں گے انشاءاللہ کل شام 6 بجے سے لے کر تکبیر ٹی وی تک، فجر تک، 4 بجے تک، انتہائے سحری تک، اور اس کے حضور گڑگڑاتے ہوئے منائیں گے، اس کے حضور اپنے عملوں کی معافی مانگتے ہوئے منائیں گے۔ مختلف علماء ہوں گے، نعت خوان بھی ہوں گے انشاءاللہ، عطاءاللہ خانی سخلوی بھی ہوگا جو اپنی درد بھری آغاز کے اندر نعت رسول مقبول بھی پیش کرے گا، ساتھ ساتھ صوفیاء کا کلام، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، غلام فرید مٹھن والی سرکار کا کلام، اور صوفیاء کا کلام بھی اس محفل کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے پیش کرے گا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم رحمتوں گھڑیوں میں ہم سب لوگ ساتھ رہیں، اور گزارش کریں اپنے دوست احباب سے بھی کہ وہ بھی اس پروگرام کے اندر شرکت کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ کل والی رات کا ہمارا یہ پروگرام شام 6 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک جو ہوگا اور نورانی بن سکے اور بہتر بن سکے۔ مولا کریم آپ کو اس رات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں آج دن جتنا سے زیادہ آرام ہو سکتا ہے کر لیں، جتنی زیادہ نیند پوری ہو سکتی ہے کر لیں، تاکہ یہ جسم رات کو آپ کو تنگ نہ کرے، تاکہ یہ تھک نہ جائے، تاکہ یہ پوری رات خدا کرے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اور علماء اور صوفیاء موسٹلی اسی طرف گئے ہیں کہ 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اگر یہ لیلۃ القدر کی رات ہو تو ہم اس رات کو بہتر رنگ کے اندر گزار سکیں اور زیادہ سے زیادہ اجر اپنے رب کے حضور اس کا لے سکیں اور اس کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ایصال ثواب کی رات ہے، کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے، جو لوگ دوست احباب ہمارے وصال کر گئے ہیں، والدین وصال کر گئے، ان کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو کل ایصال ثواب کو مختلف رنگ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کے لیے حفاظ کرام تیار کریں گے، تاکہ ان کا صدقہ جاریہ کنٹینیوس ایسے ہی ہو کہ گویا ہم نے
ایک قرآن پڑھنے والا ان کی قبر کے اندر 24 گھنٹے کے لیے بیٹھا دیا ہے۔ اگر آپ کسی یتیم اور یتیم بچے یا بچی کے حفظ قرآن کو اسپانسر کریں گے تو جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے 8-9 گھنٹے تو بچہ قرآن پڑھتا ہے معصوم، وہ آپ کے باپ کو اصال ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس رنگ کے اندر دونوں چیزوں کو کل انشاءاللہ ہم جمع کریں گے، صدقہ جاریہ کو بھی جمع کریں گے، تحفیظ قرآن کو بھی جمع کریں گے، اور ساتھ اپنے والدین رشتہ داروں کے لیے اصال ثواب کو بھی نیا رنگ دیں گے کہ حفاظ کرام اصال ثواب کے لیے تیار کریں گے ان کے لیے، تاکہ ان کی قبروں کے اندر قرآن کا نور ہر روز ہر وقت اس کی روشنی ان تک پہنچتی رہے اور ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ ان کا اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ کوئی ان میں سے عذاب قبر مبتلا ہوگا تو اس کے صدقے سے عذاب قبر ان کا دور ہو جائے گا اور ان کے درجات جو ہے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی شب شام 6 بجے سے لے کر انشاءاللہ رب نے خیریت کی، اس کی رحمتیں شامل حال رہیں تو صبح تک اس رنگ میں منائیں گے کہ ہم ساتھ ساتھ قرآن اور اہل قرآن کی خدمت بھی کرتے رہیں گے، اس کے حضور گڑ گڑاتے بھی رہیں گے، اس کے نبی کی اس کی حمد بھی بیان کرتے رہیں گے، اس کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں گے، ساتھ اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر ہدیہ درود و سلام بھی پیش کرتے رہیں گے۔ تو مولا کریم ہم سب کی عبادتوں کو ریاضتوں کو قبول کرے۔ آخری لمحات ہیں احباب رمضان کے، ان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کے اندر اس کی رضا جوئی کے لیے گزاریے کہ مولا کریم ہم سے راضی ہو سکے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والسلام۔